سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرمائیے، یعنی میرے مومن بندوں سے فرمائیے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، یعنی بات جب کہیں تو نرم بات ہو، پاکیزہ بات ہو، ادب اور تہذیب کی بات ہو، ارشاد اور ہدایت کی بات ہو۔ کسی بات کرنے کے، کسی مفہوم کو الفاظ میں بیان کرنے کے مثلاً 10 طریقے ہو سکتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان 10 طریقوں میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے اسے اختیار کرے۔ شیطان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپس میں لڑانے کے لیے وہ آ کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر یا کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لے، ایسی طاقت وہ نہیں رکھتا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں کہ شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ اب شیطان وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جب ہم رف گفتگو کرتے ہیں، محتاط گفتگو نہیں کرتے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی مضمون کو بیان کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بات کو کہنے کے لیے 10 طریقے ہیں، تھوڑی دیر سوچیں کہ سب سے اعلیٰ کون سا طریقہ ہے، وہ اختیار کریں، نرمی سے کہیں، پاکیزہ بات ہو، ادب اور تہذیب کی بات ہو، ہدایت اور ارشاد کی بات ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر کفار بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ شان نزول ہے، مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، صبر کریں اور صرف یہ کہہ دیا کریں یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ لیکن یہ حکم قتال اور جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں ہماری ذات کا معاملہ ہو تو کوئی کافر یا کوئی بھی شخص ہمیں تکلیف پہنچائے، سخت جملہ کہے اور ہم اسے دین اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، معاف فرما دینا چاہیے اور اس کے بیہودہ کلام کا جواب نرمی سے دینا چاہیے۔ لیکن جہاں وہ غلط بات کہے، جس بات کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی سے ہو، اس طرح کی باتیں کہے، تو پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سختی سے جواب دیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور تمہیں توبہ کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ او ان یشاء یعذبکم،
چاہے تو تمہیں عذاب کرے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے اے محبوب آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہ بھیجا، یعنی اے محبوب آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، سب کے حالات، سب کے احوال اور سب کے کام کو اللہ جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ کون نیک ہے، لائق ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، فضیلت دی، تو ایک کو دوسرے پر مخصوص فضائل کے ساتھ بڑائی دی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اور سارے نبیوں سے افضل بنایا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں۔ ساری صورتوں میں، پوری زبور شریف میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اس کی تحمید ہے، تمجید ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ پوری زبور شریف میں حلال اور حرام کا بیان نہیں ہے، نہ فرائض کا ذکر ہے، نہ حدود کا ذکر ہے، نہ احکام کا ذکر ہے۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات ذکر کی۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں پر بادشاہت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ علم کی فضیلت ہے، نہ کہ ملک اور مال کی فضیلت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کی امت خیر الامم ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہودیوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے دعوے کو رد کیا گیا اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔